ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی کہ بلوچستان کے اندر کیا نئی سازشیں رچائی جا رہی ہیں. کھلے عام بھارتی ٹیلی ویژن چینلز پر بھارت کے فوجی جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ پہلے وہ سنتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سنائے جی. اور یہ صاحب یہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے اور جیسی کھلے عام رابطوں کا اعتراف کر رہا ہے بھارت کا ایک جرنیل اور جس طریقے سے کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے بھارت کے جو اب کے ڈیزائن ہے یہ کیا فرسٹریشن ہے جو بھارت یہ آخری چیخیں جس وقت افغانستان کا پاکستان اور انڈیا کے اندر خصوصاً بلوچستان جو ہے اس کا کوئی لنک جو ہے انڈیا پاکستان فائٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ طالبان کی افغانستان کی سچویشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کبھی بلوچستان میں کوئی انسرجنسی ہوئی ہے اس کا انڈیا کے ساتھ براہ راست کوئی نہیں تعلق ہوا وایا افغانستان میں. 1960s میں جس وقت پہلی دفعہ بلکہ 60 سے پیچھے چل رہے ہیں 48 میں جس وقت لیاقت خان افقلات کے بھائی جو تھا سردار شہزادہ عبدالکریم جب وہ بھاگا تھا تو افغانستان چلا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں وہاں سے انسرجنسی اور انڈیا نے وایا افغانستان اس کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد جب 60s کے اندر سردار شیرو کی موومنٹ شروع ہوئی اس جھلوان کے علاقے کے اندر تو وہ بھی وہیں چلا گیا تھا. 74 کے اندر جس وقت انسرجنسی شروع ہوئی مری اور مینگل یہ بھی سارے افغانستان میں چلے گئے تھے اور یہ پشتونستان کے جو لیڈر جو تھے جن میں وہ کیا نام تھا بڑا مشہور اجمل خٹک یہ سب بھی افغانستان چلے گئے. تو اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جمعہ خان صوفی نے کیا کچھ کہا. تو افغانستان میں جب انڈیا اپنا انفلوئنس کم ہوتے دیکھتا ہے تو پھر بلوچستان کے اندر وہ حرکتیں کرتا ہے. اب بلوچستان میں جس جگہ پہ یہ حرکت ہوئی ہے یہ آئی ای ڈی کی حرکت ہوئی ہے. اگر آپ کبھی اس میں مسئلہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جانتے نہیں کہ صورتحال کیا ہے. بلوچستان میں اگر آپ سوراب سے چلیں جس زمانے وہ تو آپ اگر ناگ بسیمہ سے ہوتے ہوئے بلوچستان میں تربت تک پہنچیں تو آپ کو شاید رستے میں 1 یا 2 گاڑی نظر آئے. اور میں جب 1992 میں پہلے دفعہ گیا تھا تو میرے ساتھ ڈرائیور کہتا تھا صاحب ادھر کوا نظر نہیں آتا پانی کدھر ہوگا. کوا تک نظر واقعی نظر نہیں آتا. اب اس ساری صورتحال کے اندر آئی ای ڈی آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور آئی ڈی یہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ڈی کا پتہ ہے نیچے فکس کر کے آئی ڈی کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ آئی ڈی جو ہے وہ پکی سڑک ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کھدائی کی ہوئی ہے اس کو دوبارہ پیچ اپ کیا ہوا ہے. کچی سڑک ہوتی ہے بلوچستان کے اندر 80% سڑکیں کچی ہیں اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی بجری سے گریول کی ہوتی ہیں اس کے اوپر تو وہ بڑی آرام سے اس کو دبا کے اس کو اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آپ چاہیں کسی جگہ تو وہ بیلدار ہوتے ہیں. وہ بیلداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے مٹی اکھڑ گئی ہے بارش کی وجہ سے گر گئی ہے تو اوپر سے مٹی لا کے تو اس کو پر کر دیتے ہیں کھانے کو تو بڑی آسانی سے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آئی ڈی کے جاتے کون یا تو مقابلہ کرتے کرتے جیسے کشمیر میں ہوتا ہے کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ آپس میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد مقابلے میں یہ تو ایک چھپا ہوا وار ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کیا. ہوا یہ ہے کہ افغانستان سے جب امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے تو انڈیا نے اپنے ایک انفلوئنس کام کرنے کے لیے اس نے عبداللہ اور اشرف غنی اور ان لوگوں کو کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹاک کو اس طرح ڈیلے کرو گے جٹری سچویشن پیدا ہو جائے. اس کے بعد طالبان جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے تھے. طالبان نے ہوا یہ کہ طالبان نے حملے کرنے سے اب پرسوں طالبان نے لغمان کے صوبے کو فتح کر لیا مکمل طور پر ان کا نکل جاتا فوج اور پھر طالبان نے ایک اور شروع کی کہ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو جو تھا وہ اپنا سرنڈر کا ان کو باقاعدہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا. اتنے آج سرنڈر ہر روز کے ان ایوریج 30 سے 35 لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. اس پہ زلمے خلیلزاد جو ہے بھاگ کے وہاں پہنچا ہے. اب انڈیا گیا ہے پاکستان آیا ہے اور افغانستان گیا ہے. انڈیا میں جا کے اس نے 2 لوگوں سے ملاقات کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ 2 لوگ کون سے تھے. ایک تو اس نے جے شنکر سے ملاقات کی ہے اور دوسرا اس نے اجیت ڈوبھل سے. اس نے مودی سے ملاقات نہیں کی. اور زلمے خلیلزاد جو ہے یہ پرو انڈین بندہ ہے. یہ تو طالبان کی جو جیسے کہتے ہیں نا مڑوڑے ہیں کہ جنہوں نے پرو انڈین آدمی کو اور اس کو جو طالبان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا ان کو سلوٹ کروائے ہے اس کو ریسیو کیا ان طالبان. اچھا اس نے یہ کہا ہے جو میں ایک فقرہ سناتا ہوں اس کا کہ اس نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے یعنی یہ فقرہ ایسا ہے کہ جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا پاکستان آنے کے بعد تو بالکل نہیں کہنا چاہیے. انڈیا از این امپورٹنٹ فورس ان افغانستان and it would be appropriate that an India Taliban engagement to take place. انڈیا اور طالبان کی آپس میں یہ انڈیا اور طالبان کی انگیجمنٹ کے لیے گزشتہ 2 سال سے وہ کام کر رہے ہیں کہ انڈین جو ہیں طالبان کہتے ہیں کہ پوری تم نے 12 سال لگائے وایا ایران ہمارے خلاف لڑنے کے لیے. صحیح. تم نے چہابار کی بندرگاہ بنائی کس لیے بنائی تاکہ طالبان کی ایسی تیسی پھیریں. تم نے وہاں چہابار میں جا کے اپنے اسٹیشن قائم کیے کس لیے ہمارے ساتھ ستیہ ناش کرو. تم نے وایا ایران تم نے
حزب وحدت کو سپورٹ کیا، تم نے ویا ایران جو ہے وہ تمہاری شمالی تات کو تاجکستان کے تھرو سپورٹ کیا، اور تم ہمارے خلاف لڑتے رہے مستقل طور پہ۔ اب تم کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ انگیجمنٹ کریں، کس خوشی میں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو تمہارے پٹھوں کی بنائی ہوئی حکومت سے بھی انگیجمنٹ نہیں کرنا۔ آپ کو پتا سہیل شاہین نے 4 دن پہلے میرے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اس کو افغانستان کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں ان قوموں کے فریق کے طور پہ ایک قوم سمجھتے ہیں، ہم پوری اس کا اور اگر یہ قوم نہ ہوتی، ایک چھوٹا سا حصہ نہ ہوتی، تو امریکہ ان سے بھی ایگریمنٹ کرتا، جیسے عراق میں کر کے نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، یہ فرق ہے طالبان کا اور عراق کے اندر کا، کہ عراق کے اندر ایک مکمل اسٹیبلش فوج تھی صدام حسین کی، وہ ختم ہوئی، انہوں نے اس گروپوں کو ساتھ ملایا، وہاں انسرجنسی کو تباہ و برباد کیا، اس گروپوں نے وہاں ایک خاص قسم کی مسلکی جنگ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور امریکہ جو تھا اپنی چابیاں حوالے کر کے گیا عراقی گورنمنٹ کو۔ اور آج بھی وہ ڈوئل چابیاں ہیں، عراق کی گورنمنٹ بھی چابی اسی تعالیٰ کھول لیتے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ بھی، جب چاہتے ہیں عراق کی مرضی سے قاسم سلیمانی کو مار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قاسم سلیمانی کو کہتے ہیں آج یہاں آپریشن کرو، مرضی سے ان کے طرف۔ افغانستان میں چابی انہوں نے طالبان نے کسی اور کو نہیں دی، انہوں نے کہا ہم۔ اب یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ بیسیکلی بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر انڈین انفلوئنس ہے، ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو کنڑ کا صوبہ تھا اور ہلمند کا، یہ بیسیکلی ہوا ہے ایرانین بارڈر کے ساتھ، اس کا افغانستان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیسیکلی جو تمب کا جو علاقہ ہے، یہ یہاں سے گرک گراوت کی جو پوسٹیں ہیں، یہ بیسیکلی جیونی سے اوپر ایران کی پوسٹیں ہیں، یہ وہاں سے افغانستان جو ہے کم از کم 500-600 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کہاں سے آئے، وہ جیسے سے آئے سب کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک انڈین انفلوئنس ابھی تک ہے، بڑے تفصیل سے ہے، اگرچہ کہ اب ایران بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران بیچاروں کو تبھی تو انہوں نے اپنا جہاز مار دیا۔ نہیں، یہ جو ایران سے ہوا ہے، ہمارے ہاں جو کاروائی ہوئی ہے، جس پہ آج چیف آف آرمی سٹاف نے بات بھی کی ہے قیادت سے، اور بارڈ لگانے کا بھی فیصلہ چل بھی رہا ہے معاملہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سے بھی کوشش۔ دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے، اصل مسئلہ ہے انڈین کا۔ ایک بات بتاؤں، طالبان کی حکومت کو پوری دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے۔ دیکھیں ایران کو چاہتے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں دو مسلم امہ میں 2 سیکٹ ہیں، ایک بڑے سیکٹ ہیں، ایک سنی ہے ایک شیعہ۔ شیعہ سیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی 2 ملکوں کے اندر ان کی حکومت بن سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، ان کے تیسرا بحرین بھی بن سکتی ہے کسی حد تک، وہاں وہ بن گئی، 1.5 ایک ملک ہے تقریباً عراق، وہ بن گئی۔ وہ اوورآل مسلمانوں کے اندر ایک تحریک کا باعث نہیں بن سکتے ہیں، کسی طور پر بھی ایک اسلامک سنی ریاست نہیں چاہتا، امریکہ ہو یورپ ہو کوئی ہو، اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بن گئی ایک دفعہ، یہاں کہیں خلافت یا امارت قائم ہوگی تو مسلمان اس کی دیکھا دیکھی جائے، اس طریقے سے چل پڑیں گے۔ جو مولا محمود حسن کو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اتنی مریل سی خاموش سی خلافت تھی، وہ اس کے پیچھے تم پڑ گئے، تم نے اس کو ختم کر دیا، آرام سے بیچارہ سلطان عبدالحمید بیٹھا ہو تو کیا کر۔ تو اس نے مولا محمود حسن کے مالٹا کے اس نے جرنیل سنڈیمن تھا کہ پتہ نہیں کون تھا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم مولوی ہو، تم نہیں سمجھتے اس بات کو، خلافت کا ہم پڑا ہے جہاں تک ایک دفعہ خلیفہ جہاد کا اعلان کر دے تو پوری امت پر برنائی سے لے کے مراکش تک فرض ہو جاتا ہے، وہ جہاد کر، ہم اس کو نہیں روک سکیں گے۔ تو مرکزیت کو ختم کرنا، اسی طرح طالبان کو بیسیکلی وہاں، اس لیے ایگریمنٹ سے سب سے پہلے طالبان کے ساتھ جو پہلے 4 مہینے ایگریمنٹ گزرے ہیں وہ اس بات پہ گزرے ہیں کہ ہمارے آئین کو تم تسلیم کرو۔ تو انہوں نے کہا اگر تمہارا آئین ہمیں تسلیم کرنا ہوتا تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی، ہم اس کے اندر الیکشن لڑتے، جمہوریت کے اندر آتے ہم تھے۔ اسی لیے اس وقت جو انڈیا کی ساری کاروائیاں ہیں یہ بیسیکلی پاگل پن کا اظہار ہے، کیونکہ میں بولے اب میرا جی چاہتا ہے، میرا خیال ہے کل ہم چلائیں گے نواب اکبر بگٹی کے پوتے گھورام بگٹی کا انٹرویو۔ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو پہ ایک ویڈیو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم بکواس کرتے ہو کہ بلوچستان میں میرے پاس ڈیرا بگٹی کے پتے ہیں، میں اکبر بگٹی کا پوتا ہوں اور میں یہاں کا MP ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میں کتنا پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں بلوچستان میں عمر میری گزری ہے، چپے چپے سے میں واقف ہوں۔ بلوچستان کے اندر امریکہ کی بھی فوج آ جائے جو ٹرین اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ورنہ کوئی بھی کسی نے سوچا تھا کہ کوئٹہ سے گوادر جو 2 راتوں میں پہنچے، میرے ہوش کی بات ہے، میرے سے 10 سال پہلے کی بات ہے، آج کوئٹہ سے گوادر لوگ 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ ایک رات ہم پنجگور میں آرام کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے جایا کرتے تھے۔
اس افسوس میں، کیونکہ پورے راستہ سفر کرنے کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہاں پر اس طرح کس وقت روڈز کا ایکسس اور نیٹ ورک کی ساری چیزیں، رونا دھونا اپنی جگہ وہ ہر جگہ رہتا ہے. پاکستان کے اندر ایک چیز ختم ہو جائے نا، رونا دھونا. میں سچی بات بتاؤں کہ 1947 میں جو پاکستان ہم کو ملا تھا، جو ہمارے آباء اجداد چاہتے ہیں، مستونگ میں ڈی سی تھا، 14 اگست کا دن ہم نے منایا، اور اس انسرجنسی ختم ہوئی تھی بڑی مشکل سے. اس وقت 14 اگست کا دن منایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو تکلیف دہ کام کیا ان میں سے ایک تکلیف کام دیتا کہ انہیں بلوچستان میں فوج کشی کروائی تھی، اور صرف اپنی ذاتی اناح کے لیے، کیونکہ نیب کی گورنمنٹ نہیں چاہتا تھا. تو اس میں ایک میرا مہیم خان ہوتے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ، اس وقت وہ 80 سال کے تھے، انہوں نے کہا میں اس مستونگ کا رہنے والا ہوں، اور مستونگ بلوچستان کا یوں سمجھے کہ جیسے ایک بڑی انٹلیکچوئل لاہور ہے، جیسے اچھا جہاں سارے اخبار نکلتے ہیں، جہاں ساری موومنٹ چلتے ہیں، جہاں سارا کچھ، جیسے امرتسر تھا اس علاقے کے اندر. تو کہتے میں اس جگہ تھا، میں کوئٹہ سے چلتا تھا تو کراچی تک صرف 2 جگہ پانی ملتا تھا. یہاں پر ایک ڈاکٹر چاہ ہوتا تھا، کوئی بنگالی ڈاکٹر تھا، اس نے کنواں کھودا تھا وہاں پانی، اور ایک یلی قبرستان ہوتا تھا، اور پانی وہاں ملتا تھا، اس لیے لوگوں نے وہاں قبرستان بنایا تھا تاکہ مردے نہ لاگ. پورے علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا. ہم کہیں وہاں جا کے پانی کو ندی آتی تھی، اس ندی سے پانی پی کے آگے چلتے تھے. آج پورے کوئٹہ سے کراچی کے راستے کے اوپر باغ ہی باغ، باغ ہی باغ، سبزہ ہی سبزہ. پھر وہ کہا کرتا تھا کہ اتنا پیاز ہو گیا ہوا ہے کہ ہر بندہ جس کے 2 ڈالی پلاز، یہ ان کے اس کا عبارت بھی یہی کہتے تھے، یہ جو سنالا زہری کا دودہ خان درخت تھے، کہتے ہیں یہ پیازی ملک ہیں، جس کی 2 بوریاں لگیں وہ 2 پگڑی کے بل ڈالتا ہے، وہ ملک بن جاتا ہے کہ میرے پیاز اتنے بک گئے. اتنا زیادہ ہریالی، اتنا زیادہ سبزہ، اتنا. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں گھڑی جو تھی نا، وہ کئی اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر کے پاس ہوتی تھی، اور گھنٹی بجانے کے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ گھڑی جو ہے، باقی کسی اب کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ پہ گھڑی نہیں بندھی ہوئی. ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ آج ہمارے اسکول میں فنکشن ہے، تو آپ آج کوئی، اس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں، ہر کونے سے بچہ، اس وقت موبائل نہیں آئے تھے، میں 92 کی بات کر، ہر بچہ اٹھ کے کیمرے سے تصویریں کھینچتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور 2.5 پونے 3 گھنٹے لگتے تھے کوئٹہ سے آ کے کلات تک آنے کے لیے. آج حالت یہ ہے کہ ہم 15 منٹ میں اتنی. میں ڈاکٹروں کی تعداد آپ کو بتاؤں کہ 1.5 لاکھ کے اوپر ایک ڈاکٹر تھا، آج 15-16 ہزار پہ ایک ڈاکٹر ہے. 3 ٹوٹل فرمیں تھی پورے ملک میں. اتنا پاکستان نے دیا ہے، اتنی پاکستان کی نعمتیں ہیں. اللہ کی قسم سے کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ جو پاکستان کا بارے میں بکواس کرتے ہیں نا کسے، ان کو ٹرین میں بٹھاؤں اور ان کو شاہین باغ تک دھرنے میں چھوڑ کے